ناظرین، پروگرام ہے گفتگو اور میں ہوں آپ کا میزبان مصطفیٰ کمال پاشا۔ ناظرین، پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور پاکستان کی جو انڈسٹری ہے اس کی بنیاد بھی زرعی پیداوار پر ہے۔ پاکستان کی جو کیش کراپس ہیں جن میں کپاس ہے، گندم ہے، چاول ہے، گنا ہے، اور ان سے آگے جو پروڈکٹس ہم بناتے ہیں، لیدر پروڈکٹس ہیں، چینی ہے، اور اس طرح کی کپاس سے ہم جو ٹیکسٹائل بناتے ہیں اس سے ہمیں ایکسپورٹ کرنے سے 20 سے 25 ارب ڈالر کا زر مبادلہ جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے، اور وہ پاکستان کی لائف لائن ہے۔ پاکستان کی جی ڈی پی جو ہے، یعنی خام قومی پیداوار جس کو کہتے ہیں، وہ 330 سے لے کر اوسطاً 350 ارب ڈالر سالانہ پر مشتمل ہے۔ یہ ایک ہیوج خام قومی پیداوار ہے، تو اس اعتبار سے پاکستان دنیا کی بڑی معیشتوں میں شمار کیا جاتا ہے، اور اس میں اس آمدنی میں جو سالانہ ہم حاصل کرتے ہیں اشیاء اور خدمات کی صورت میں، اس میں 23% حصہ جو ہے وہ ہماری زراعت کا ہے۔ آبادی کے لحاظ سے 60% سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ دیہاتوں میں بستے ہیں۔ پاکستان کی 240 ملین آبادی میں 60% سے زیادہ آبادی جو ہے، نفوس جو ہیں، وہ زراعت میں بستے ہیں، اور ان کی جو لیونگ ہے، ان کا جو زندگی کی گزر بسر کا ذریعہ ہے وہ زراعت اور اس سے جو وابستہ پیشے ہیں ان سے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو اہم ترین شعبہ ہے زراعت ہے، اور اس کا کلیدی جو عامل ہے وہ کسان ہے۔ یہ ہماری شاید بدقسمتی ہے کہ اتنا اہم عامل یعنی کسان جو ہے وہ غربت کا شکار ہے۔ پاکستان بننے سے لے کر آج تک کسان کی جو بہتری ہے وہ دیکھنے میں نہیں آئی۔ آج بھی کسان جو ہے وہ اندھیرے گھروں میں رہتا ہے، کچے مکانوں میں رہتا ہے، اور وہ خون پسینہ لگا کر، خون پسینہ بہا کر، زمین کا سینہ چیر کر اس میں سے ذرا ایگریکلچر پروڈیوس نکالتا ہے۔ گندم ہے، کپاس ہے، گنا ہے، جوار ہے، مکئی ہے، چاول ہے، یعنی جو بھی ایگریکلچر پروڈکٹ ہے وہ زمین کا سینہ چیر کر وہ حاصل کرتا ہے، لیکن اس کی اپنی جو زندگی ہے اس میں ہمیں بھلائی، خوشحالی نظر نہیں آتی ہے۔ آج ہم کسان کے حوالے سے، گندم کے حوالے سے، ایگریکلچر پروڈیوس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج خوش قسمتی سے زراعت کے ایک انتہائی اہم ماہر، جو نہ صرف نظری طور پر، فکری طور پر زراعت سے وابستہ ہیں، یہ زرعی شعبے کے ایک ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے ریٹائرڈ ہوئے ہیں، اور یہ گزرے 3 یا 3.5 دہائیوں سے ایگریکلچر کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ایگریکلچر کی جو فکری جہت ہے اس سے بھی وابستہ رہے ہیں، اور جو عملی جہت ہے اس کے ساتھ بھی وابستہ رہے ہیں۔ ایگریکلچر کے شعبے کے ماہر ہیں، براڈ کاسٹر ہیں، جناب رانا ریاض محمود صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں۔ جناب ویلکم ٹو آور شو۔ بہت شکریہ جی۔ اور ان کے ساتھ شریک گفتگو ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جناب وقار اسلم صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں۔ ویلکم ٹو مائی شو۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز رانا صاحب آپ سے کرتے ہیں۔ جی، کسان اہم ترین عامل ہے، یعنی جو ہماری معیشت کی جو کڑیاں ہیں وہ زراعت سے جڑتی ہیں، اور ان کڑیوں میں جو سب سے اہم کڑی ہے وہ کسان ہے، جو زمین کا سینہ چیر کر پیداوار لاتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خوشحالی کا
मुंह नहीं देख सका अभी तक, आप क्या कहेंगे? जी पाशा साहब, सबसे पहले तो आपका आपके शो में बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो आपने सवाल पूछा है उसके बुनियादी 2-3 नुक्ते हैं जो बड़े अहम हैं। एक तो ये कि किसान पूरी मेहनत करने के बावजूद उसका मुनाफा हासिल नहीं कर पा रहा। उन वजूहात में दो एक ये हैं कि सबसे पहली बात ये है कि वो उसकी जो इनपुट्स हैं, यानी कि जो बीज खाद वगैरह का इस्तेमाल है, ट्रैक्टर के लिए डीजल का, ये चूंकि इस वक्त बड़ी इनकी कीमतें ज़्यादा हैं, इसके मुकाबले में जो उसकी प्रोड्यूस होती है, जो हासिल होती है उसको फसल, उसकी रकम किसान को उतनी पूरी नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए, जबकि उसकी बजाय जो मिडल मैन जिसको हम आड़तिया कहते हैं वो ज़्यादा मुनाफा ले जाता है किसान से। इसी तरह जिस तरह आज ये मसला बना हुआ है कि गंदम की जो स्पोर्ट प्राइस है उसके ऊपर किसानों को बहुत सारा एतराज़ है। अच्छा राणा साहब, हम अगर तरतीब वाइज चलें, आपने कहा कि किसान की जो इनपुट है जिसमें पानी है, पानी की लागत है, बिजली का खर्चा है, ट्रैक्टर का खर्चा है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें जो हैं, इन पर थोड़ा सा हमारे नाजरीन को आगाह कीजिए कि ये किस तरह किसान हासिल करता है और उसके नतीजे में फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी, इसमें बुनियादी चीज़ बीज और खाद का है जी, क्योंकि ये किसान को खरीदना पड़ता है, क्योंकि मंजूर शुदा इकसाम का काश्त करना ही किसान के लिए फ़ायदे की वजह बनता है। आम कोई बीज लेके वो काश्त करेगा तो उससे उतनी बेहतर पैदावार हासिल नहीं हो सकेगी। हमारा मुल्क चूँकि बुनियादी तौर पे एक ज़रई मुल्क है और रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई आबादी की खुराक की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए गंदम की सबसे अहम ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारी खुराक का बुनियादी जुज़ है। इस वक्त इसकी जो चूँकि गहाई हो रही है और हमारा अपर पंजाब और सिंध में तकरीबन हो चुकी है, बाकी पंजाब के इलाकों में गहाई से मुराद कटाई, ठीक है, कटाई यानी फसलें तैयार होकर कट कर वो तैयार हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने पाशा जी कि इस वक्त फसल वो तैयार होके इस मरहले पे पहुंच चुकी है कि किसान को इसका अब फायदा हासिल होगा पिछले 4-5 माह की मेहनत के बाद, और अब भी अगर उसे कीमत पूरी ना मिले तो ये उसके साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। और जो हुकूमत ने स्पोर्ट प्राइस मुकर्रर की है वो तो अच्छी है, लेकिन उस पे किसान को ये है इस वक्त जो मुश्किलात दरपेश हैं वो ये हैं कि उस कीमत पे किसान से खरीदी नहीं जा रही। राणा साहब एक मिनट, ये स्पोर्ट्स प्राइस क्या होती है जरा बताइएगा। ये हुकूमत की एक मंजूर शुदा कीमत रख दी जाती है कि इस कीमत पे किसान से हुकूमत जो है वो फसल खरीदेगी। तो ये किसान खुद नहीं बेच सकता? किसान जब बेचता है तो वो ओपन मार्केट में जाएगा, ओपन मार्केट में उसको रेट इस वक्त उसका कम मिल रहा है। अच्छा, तो हुकूमत जो है स्पोर्ट्स प्राइस मुकर्रर करती है, ज्यादा होती है वो आम मार्केट से, ताकि किसान को उसका फायदा हो। ओके ठीक है, लेकिन किसान ये जो स्पोर्ट्स प्राइस मुकर्रर की है गवर्नमेंट ने, आपके ख्याल में ये ठीक है? तो फिर किसान को फायदा क्यों नहीं है इसका? जी बहुत अच्छा सवाल किया आपने पाशा जी कि अगर ये ऐसी है कीमत मुकर्रर की गई है तो किसान क्यों कह रहा है, क्योंकि किसान फिर अगर इस कीमत पे उससे ख़रीद ली जाए तो किसान फिर नुकसान में नहीं है। लेकिन इस कीमत से बहुत कम कीमत पे ओपन मार्केट में उसको बेचना पड़ रही है, जिसकी वजह से वो नुकसान में है। क्योंकि हालांकि इसके बावजूद कि हुकूमत ने बहुत सारी सब्सिडीज़ दे रखी हैं खाद के ऊपर, बीज के ऊपर, और ख़ास तौर पर आजकल सोलर ट्यूबवेल के ऊपर, और ज़रई आलात हैं जो उनके ऊपर ट्रैक्टर पे दी गई हैं सब्सिडीज़, बहुत अच्छी सब्सिडी दी गई है और इसके से किसान हमारा मुस्तफ़ीद हो रहा है। लेकिन अगर स्पोर्ट प्राइस पे उससे गंदम ख़रीद ली जाए तो वो बेहतर है। और ये थोड़ा सा इसमें सुस्ती हो रही है कि जिस तरह से अब गंदम तैयार हो रही है, सब किसानों को इस वक्त पैसे की ज़रूरत है और वो फौरी तौर पे गंदम बेचना चाह रहे हैं। इस वक्त अगर मजबूरन उनको ओपन मार्केट में बेचना पड़ेगी तो वो कम कीमत उनको मिलेगी, और इस वक्त अगर हुकूमत उनसे बर वक्त ये ख़रीद लेती है तो किसान फिर नुकसान में नहीं है। ये अपने वकार असलम साहब, राणा साहब ने बड़ी पते की बातें बताई हैं कि एक तरफ तो हुकूमत ने जो स्पोर्ट प्राइस मुकर्रर की है वो किसान के फ़ायदे के लिए है, लेकिन
وہ کسان تک وہ فائدہ پہنچ نہیں پا رہا، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ حکومت ہی کی ناکامی ہے؟ جی پاشا صاحب، سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ ماہر مطلب ایگریکلچر کے ماہر ہیں ہمارے دوست، اور انہوں نے بہت امید نگاہ رکھی ہے اس سارے معاملے پر، لیکن سپورٹ پرائز بھی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اس طرح کی نہیں رکھ سکی. مطلب اگر 4,000 روپے من بھی رکھی ہے تو کسان کی لاگت 3800 روپے آئی ہے، اور کسان اس وقت 3500 روپے من گندم بیچنے پر مجبور ہو گیا ہے. پھر رانا صاحب نے صحیح کہا نا جی. کہ کسان کو سپورٹ پرائس ہی نہیں مل رہی، جی، بلکہ کم قیمت جی، مل رہی اس ہے، کو کم یعنی قیمت مل رہی 3500 میں بک اس کی، بالکل. وہ کون لے رہا ہے؟ وہ 3500 میں اوپن مارکیٹ میں جا رہی ہے، اور کسان کے ساتھ مطلب ہر دور میں کھلواڑ ہوتا رہا ہے. نواز شریف نے بہت ساری پالیسیز نکالی، اس کے بعد پیپلز پارٹی کے دور میں دام تو بڑھا دیا تھا، لیکن دوسرے قرض اور ایسے مسائل پیدا کر دیے گئے تھے بجلی کی فی یونٹ قیمتوں میں، اور جس طرح کھاد اور بیج کی فراہمی ہے، اس میں اتنے مسائل تھے کہ کسان رل گیا تھا. پہلے تو انہوں نے انقلابی ایک قدم اٹھایا تھا زرداری دور میں، 2008 نہیں، کی بات لیکن کر یہ رہا ہوں. سپورٹ پرائس جو ہے یہ تو صوبائی ایشو ہے نا، جی جی، ہر صوبہ مقرر کرتا ہے. ہر صوبہ مقرر کرتا ہے. تو اس میں شہباز شریف جب تھے وزیر اعلیٰ تو انہوں نے بھی بڑے انقلابی اقدام اٹھائے تھے. تو کسان مارچ ہر دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ کسان کو دھرنا دینا پڑا ہے. کسان، جیسے کہ آپ نے ایک پروگرام کی ابتدائی اس میں بات کی تھی کہ کسان ہر دور میں پستا رہا ہے، اور ایک زرعی ملک کا کسان ہمیشہ سے غریب کیوں رہ رہا ہے. مطلب اگر آپ سمجھیں کہ رمضان کے بعد عید آتی ہے تو جس طرح بجائی وہ کرتا ہے کسان، تو بجائی کرنے کے بعد جب وہ فصل کی کٹائی ہو جاتی ہے، اور اس کٹائی کے بعد جب اس کو انعام ملنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت وہ قیمتیں گر جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ یہ سراسر کھلواڑ کیا جاتا ہے، مافیاز ملے ہوتے ہیں. عمران خان کے دور میں انہوں نے کسان کارڈ متعارف کرایا، اس کے بعد ڈیجیٹل کسان ایپ دے دی ان کے ہاتھ میں، اور 2021 میں ہم نے دیکھا کہ گندم سکینڈل آ گیا، اور جو گندم کے ذمہ داران تھے خسرو بختیار اور جہانگیر ترین، وہ سب ملک سے باہر چلے گئے، کوئی انکوائری نہیں ہو سکی. تو گندم مافیا ہر دور میں بڑا آگے رہا ہے. آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اب بھی یہی ہو رہا ہے؟ ابھی بھی گندم مافیا ہی آگے ہے. اور یہ جو ہماری نگران حکومت تھی کاکڑ صاحب علی حکومت نے بھی بہت زیادہ مطلب برآمدات اتنی زیادہ کر لی تھیں کہ مطلب کسان کو کس طرح اس کی گندم گلتی سڑتی رہی، وہ گوداموں میں پڑی رہی، اور انہوں نے باہر سے خرید کے کسان کو مطلب حال برا کر دیا اور کسان کے لیے مشکلات میں اضافہ کر دیا. رانا صاحب جی، یہ وقار اسلم صاحب نے جو بات کہی ہے کسی حد تک درست ہے کہ حکومت اعلان تو کر دیتی ہے، لیکن اس کے اعلان کرنے کے بعد اینڈ تک تیل تک پہنچانا، یعنی کسان تک یعنی یہ ساری باتیں تو کسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے کی جاتی ہیں نا. یہ سپورٹ پرائس جو ہے اس کا بیسیکلی بینیفیشری کون ہے؟ ہونا چاہیے کسان. تو اگر کسان تک وہ فائدہ نہیں پہنچتا جیسا کہ وقار اسلم صاحب نے بتایا، تو پھر ایسی سپورٹ پرائس کا یا ایسے اعلانات کا کیا فائدہ ہے؟ جی، میں اپنے بھائی سے متفق ہوں اس سلسلے میں. انہوں نے درست فرمایا ہے، کیونکہ اس وقت کسان کو پیسے کی گندم کے حوالے سے اشد ضرورت ہے. اور ہمارا ذمہ دار یہ متحمل نہیں ہے کہ وہ 2 ماہ 3 ماہ تک کے لیے اپنی گندم کو ہولڈ کر لے، اپنے پاس سٹور کر لے، رکھ لے. اس کو پیسے کی ضرورت ہے، اس کی مجبوری ہے اس وقت اس کی فصل کو. جیسے انہوں نے بہت اچھی مثال دی کہ رمضان کے بعد عید آتی ہے، تو گندم اب عید کا سا ان کے لیے کسان کے لیے عید کا ایک سما ہوتا ہے کہ اب وہ اپنی فصل بیچیں گے تو ان کو وہ ساری کی ساری جو انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے، جو رقم خرچ کی ہے، وہ منافع کے ساتھ اسے ملے گی. جب اسے منافع کے ساتھ ملنے کے امکانات نظر نہیں آتے پھر وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. اور اس کی وجہ انہوں نے بالکل درست فرمائی ہے کہ وہ سپورٹ پرائس پہ نہیں بیچ سک رہا، بلکہ جو قیمت انہوں نے بتائی ہے اس وقت شاید اس سے بھی کم قیمت پہ گندم بک رہی ہے بازار میں. اس کی کم ہونے کی اور وجہ یہ ہے کہ اس وقت گندم مارکیٹ میں آ رہی ہے، نئی گندم آ چکی ہے بلکہ یہ کہہ لیں. اس وجہ سے انتہائی کم قیمت پہ وہ مافیاز جن کا میرے بھائی نے ذکر کیا وہ پرچیز پہ لگے ہوئے ہیں، اور انہوں نے قیمت کم پہ اس وقت ساری خرید لینی ہے.
اور 1-2 ماہ کے اندر وہ میکسیمم خریداری کر چکے ہوں گے، اس کے بعد اس کی قیمت زیادہ ہونی شروع ہو جائے گی. پھر وہی بات جو میں نے کی تھی کہ مڈل مین جو ہے، آڑتی جو ہے، جو انویسٹر ہے، وہ اس کا بینیفٹ کسان سے کئی گنا زیادہ لے جاتا ہے. جس نے 5-6 ماہ محنت کر کے اپنی فصل تیار کر کے وہ یہاں تک پہنچا ہے، اس کو اتنا منافع نہیں ملتا جتنا منافع یہ مڈل مین لے جاتا ہے. رانا صاحب، آپ کیونکہ عملی طور پر بھی ایگریکلچر کے ساتھ وابستہ رہے ہیں، شعبہ زراعت، محکمہ زراعت کے ساتھ وابستہ ہونے کے ساتھ آپ فیلڈ میں بھی جاتے رہے ہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ یہ کس طرح یہ جو مافیا ہے اس کو مائنس کیا جا سکتا ہے تاکہ کسان کو براہ راست بینیفٹ حاصل ہو جو حکومتی پالیسیاں ہوتی ہیں ان کا؟ سب سے آسان طریقہ وہی ہے جس کا ہم نے اناؤنس کر دیا، سپورٹ پرائس کا. اوکے. اس پہ ہی اگر عمل ہو جائے اور ہمارے کسانوں سے اس قیمت پہ گندم خرید لی جائے تو پھر تو بہتر اس لیے ہے کہ اب بہت ساری چیزوں پہ حکومت نے سبسڈی دی ہے. جیسے 12 ایکڑ جس نے گندم کاشت کی ہے اس کے لیے 30,000 روپیہ فی ایکڑ کے حساب سے بلا سودی قرضہ جاری کیا گیا ہے. ایک سیکنڈ، کتنے ایکڑ آپ نے بتایا؟ 12 ایکڑ سے یا 12 ایکڑ یا اس سے زیادہ جس نے گندم کاشت کی ہے اس کو 30,000 روپیہ فی ایکڑ گورنمنٹ نے بلا سودی قرضے کا اعلان کیا تھا اور وہ ہمارے کسان نے حاصل بھی کیا ہے. اور اس سے کسان کو خوشحالی بھی ہوئی ہے گندم کا بیج خریدنے میں، کھاد خریدنے میں اور باقی زرعی آلات کی مد میں ان کو اخراجات کرنے میں بڑی مدد ملی ہے. ناظرین، یہ رانا صاحب نے بڑی خوبصورت بات بتائی ہے کہ حکومت نے، ہماری موجودہ حکومت نے یہ جو کسانوں کو بلا سود قرضے دیے ہیں اس سے کسان کو بیج، کھاد اور زرعی آلات خریدنے میں آسانی پیدا ہوئی ہے. اس طرح اس کی جو قوت ہے، اس کی جو طاقت ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. جی رانا صاحب. جی بالکل پاشا جی، ایک تو یہ ہوا، دوسرا یہ ہے کہ مختلف زرعی آلات پہ حکومت نے سبسڈی دی ہے جس میں آج کل کے دور میں چونکہ آپ کو پتا پانی کی کمی کی آئندہ آنے والے سالوں میں ضرورت ہے، اس وقت بھی ہمارے پاس پانی پورا موجود نہیں ہے اور ہمیں فی ایکڑ پیداوار زیادہ سے زیادہ لینے کے لیے جو پانی کی ضرورت ہے وہ پوری نہیں ہے. اس لیے حکومت نے سولر ٹیوبویل کے اوپر سبسڈی کا اعلان کیا ہے اور وہ سولر ٹیوبویل پہ ہی نہیں، صرف اس پہ سپرنکلر اریگیشن سسٹم، ڈرپ اریگیشن سسٹم، جس کی بدولت ہم کم پانی سے زیادہ رقبہ سیراب کر سکتے ہیں. یعنی پانی ضائع نہیں ہوتا. ڈرپ اریگیشن اور سپرنکل اریگیشن سسٹم سے پانی کا ہر قطرہ جو ہے وہ پودے تک پہنچتا ہے اور وہ ایویپوریٹ نہیں ہوتا. بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا. صحیح وقت پہ پودے کی ضرورت کے مطابق اس مناسب جگہ پہ پانی آپ استعمال کر سکتے ہیں جہاں پودے کی ضرورت ہے. اور اس کی سپرنکلر اریگیشن سسٹم کے تحت کسان کو یہ سہولت بھی موجود ہے کہ وہ اپنی کھاد کا جو اس نے استعمال کرنا ہے وہ بھی اس پانی میں مکس کر کے کر سکتا ہے. یعنی کہ اس کی جو فالتو ایک محنت اور مزدوری کے مد میں پیسہ جاتا تھا اس کو بچایا جا سکتا ہے. دوسرا یہ کہ اگر فصل پہ کسی کیڑے کا پیسٹ اٹیک ہوتا ہے تو اس میں پانی میں پیسٹیسائیڈ کسی بھی قسم کی آپ مکس کر کے اس پانی کو جب سپرنکلر کرتے ہیں تو ہماری فصل کو نہ صرف پانی مل جاتا ہے بلکہ اس کے اوپر زہر کا استعمال بھی اسی وقت میں پانی کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے. اس میں بھی کسان کی سہولت ہے، اس لیبر کو، اس مزدوری کو کسان بچا سکتا ہے جس کے لیے الگ سے اس کو ایک محنت مزدوری کی مد میں پیسہ خرچ کرنا پڑتا تھا. اس لیے ان ساری چیزوں پہ بھی، اور اس دفعہ حکومت نے قرعہ اندازی کی مد میں پنجاب میں 1000 ٹریکٹر فری کسانوں کو دیے ہیں. ناظرین، یہ رانا صاحب بڑی اہم بات بتا رہے ہیں کہ حکومت نے فری ٹریکٹر مہیا کرنے کے لیے قرعہ اندازی کی ہے. اور کتنے رانا صاحب؟ 1000 پنجاب پورے میں. پورے پنجاب میں 1000 ٹریکٹر غریب کسانوں میں مفت تقسیم کیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 1000 کسان جو ہیں وہ آنے والے سالوں میں ان کے لیے یہ سہولت جو ہے یہ ان کو مفت مل گئی ہے. جی رانا صاحب. جی پاشا جی، اس کے ساتھ یہ بھی ایک بات بڑی اہم ہے کہ پہلے یہ جو عمل ہوتا تھا قرعہ اندازی کا، یہ ضلعی لیول پہ یا ڈویژن لیول پہ ہوتا تھا. اس وقت انہوں نے اس کو لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے ساتھ منسلک کر کے جو ہمارے وزیر اعلیٰ آفس میں اس کا باقاعدہ طور پہ قرعہ اندازی کی ہے اور کسانوں کی موجودگی میں کی ہے اور بڑی ٹرانسپیرنٹ اور کلیئر
یہ قرآن اندازی ہوئی ہے. یہ پہلی دفعہ عمل ہوا ہے جس کے تحت ہمارے جو مستحق کسان ہیں ان تک یہ سہولت سیدھی ڈائریکٹ پہنچی ہے. ناظرین، رانا صاحب نے بڑی اچھی باتیں بتائی ہیں کہ ہماری موجودہ حکومت جو ہے، صوبائی حکومت مریم نواز صاحبہ کی قیادت میں کسانوں کے لیے بہت سے اچھے کام کر رہی ہے. ان کا انہوں نے ذکر کیا ہے. میں یہ اسلم صاحب کے لیے، وقار اسلم صاحب کے لیے یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ اتنے اچھے اقدامات کرنے کے باوجود کسان جو ہیں وہ ہڑتال کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا جواب ہم لیں گے وقار اسلم صاحب سے. ہم ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک. جی وقار اسلم صاحب، حکومت ہماری بہت کچھ کر رہی ہے کسانوں کے لیے، جن کا ذکر رانا ریاض محمود صاحب نے کیا، لیکن پھر یہ کسان تنظیمیں ہڑتال کیوں کر رہی ہیں؟ جس طرح رانا ریاض صاحب نے کہا وہ یقیناً زرعی ماہر ہیں. میں تو مطلب تھوڑا بہت جو جرنلسٹ کے طور پہ جانتا ہوں ڈائنامکس کو، تو میں بتاتا چلوں کہ جس طرح سے قرآن اندازی کا انہوں نے ذکر کیا، بہت اچھی بات ہے. حکومت کاری قرآن اندازی، ٹریکٹر بھی دیے، یہ بھی آنے والے سالوں میں بڑے مطلب مالی سود مند ثابت ہوں گے. لیکن بات وہیں کی وہیں ہے کہ کسان کے گھر آج بھی غربت ہے، کسان کے گھر آج بھی افلاس کے جو ہیں وہ ڈلے ہوئے ہیں، اور کسان آج بھی پریشان ہے. آج بھی وہ کسان مارچ کرنے پر مجبور ہو گیا ہے. بینظیر بھٹو نے کسان یونینز پر زور دیا تھا، لیکن تب ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ٹکراؤ نے، آج اگر کسان یونینز بنی ہوتی تو میرے خیال سے ایک پریشر گروپ کے طور پہ وہ سامنے آتے. اب وہ کئی دن سڑکوں پہ رہتے ہیں لیکن حکومت کے کان پر جون تک نہیں رینگتی. ویسے ایک ویڈیو سرکولیٹ کر رہی تھی جس میں شہباز شریف صاحب سے کچھ کسان ملے ہیں، لیکن بات ابھی کچھ دن پہلے، لیکن بات یہی ہے کہ کسان کا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اسپرنکلر سسٹم ہم نے اس کو دے دیا، جدید سسٹم دے دیے، لیکن جو یہ چین سے ہمیں مدد مل رہی ہے بیسکلی. جو ڈی جے آئی ایک کمپنی ہے، پریسیجن فارمنگ کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں، لیکن وہ بھی بڑے کسانوں تک محدود ہے. غریب کسان تک یہ سہولیات آج تک نہیں پہنچ سکیں، اسی لیے اس کی گندم تباہ بھی ہوتی ہے، اسی لیے اس کی پیسٹی سائڈز بھی اس کو پراپر نہیں مل پاتی، اور اسی وجہ سے اس کو مطلب بہت زیادہ لاگت سے زیادہ نقصان اس کو ہوتا ہے. مطلب وہ جسے کہتے ہیں نا بریک ایون تک نہیں پہنچ پاتا، کہ مطلب جو اس نے انویسٹ کیا ہوتا ہے اس کے قریب تک نہیں وہ پہنچ پاتا. تو اس میں مجھے لگتا ہے حکومتی غفلت سب سے پہلے ہے اور مافیاز ہیں. جیسے ہم بات کریں، ہم تو بہت تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں. میں بات کروں گا نیوزی لینڈ کی، وہاں پہ ایک فارمرز ایکٹ ہے، جسنڈا ارڈن وہاں پہ فارمرز ایکٹ لے کر آئی ہیں. ہم یہاں پر بلا سود قرضے دینے کو بہت بڑی اچیومنٹ سمجھ رہے ہیں، جبکہ ہم ایک ایگریکلچرل کنٹری ہیں. اور نیوزی لینڈ کے اندر یہ سسٹم موجود ہے کہ وہاں پر کسان کو بینک سے قرضہ نہیں ملتا، وہ شراکت داری پر بینک کے ساتھ بزنس کرتا ہے، اور جب وہ بزنس کرتا ہے تو وہ فلرش بھی کرتا ہے، ان کا لائف سٹائل بھی بہتر ہوتا ہے، اور وہاں کے کسانوں کو ایک موٹیویشن بھی ملتی ہے کہ وہ کس طرح سے مطلب زمین سونا اگلے گی اور کس طرح سے وہ بھی منافع سے اٹھا سکیں گے. جبکہ یہاں کے کسان کے ساتھ زیادتیوں کی بھرمار ہے، بینکوں کے قرضے ہیں، بجلی کے مہنگے یونٹ ہیں، اور اس کے بعد اب جو سپورٹ پرائز گورنمنٹ مقرر کرتی ہے وہ اس تک پر وہ اپنی جو اشیاء ہیں ان کو بیچ نہیں پا رہا. تو مسئلہ جوں کا توں ہے، اور حکومت کو اس پر ہوش کے ناخن لینے چاہیے. مریم نواز نے 2024 میں اعلانات کیے تھے کہ وہ کسان کے لیے بہت کچھ کر رہی ہیں، لیکن جو کسان مارچ اب ہونے جا رہے ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ مریم نواز اس لیول پر کام نہیں کر سکیں کسان کے لیے. رانا صاحب جی، کسان کے لیے جو سہولیات ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسٹ پنجاب وہی زمین ہے، وہی سسٹم ہے، وہی لوگ ہیں، ان کی ایگریکلچر آؤٹ پٹ جو ہے وہ ہم سے ڈبل یا ٹرپل ہے. وہی اسی زمین سے وہ جو یافت لیتے ہیں، جو فی ایکڑ پیداوار لیتے ہیں، ہم سے زیادہ لیتے ہیں. ہم اپنے کسانوں کو جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ سہولتیں دیتے رہتے ہیں، لیکن اس کی فی ایکڑ پیداوار بھی نہیں بڑھتی. کیا کہیں گے آپ؟ جی، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. ہمارے ہاں دیکھیے جو قرضہ ہے یہ قرضے کی مد میں ہے، اور جو سبسڈی ہے وہ سبسڈی کی مد میں ہے، اور وہ ہر کسان تک نہیں پہنچتی.
اس میں وہی کسان لے سکتے ہیں جو حکومت پنجاب کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں. لیکن اس وقت کوئی 5,40,000 کسان اس کے ساتھ رجسٹر ہو چکے ہیں لگ بھگ. لیکن تعداد تو بہت زیادہ ہے. جی یہی میں کہنے والا ہوں کہ ہمارا کسان اگر دیکھا جائے تو کسان تو بہت زیادہ ہیں جو کہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹلی کاشتکاری سے وابستہ ہیں. وہ ہماری جو آپ نے ساتھ والے بات کی ملک میں اس طرح سہولیات ہیں وہ پورے کسان کے لیے ہر ایک کے لیے ایک جیسی ہیں. وہ سبسڈی کی مد میں نہیں ہیں. ان کے لیے جیسے پانی کے بجلی سے چلنے والے ٹیوب ویل ہیں, پانی کی سہولت ہے, اس کے اوپر بل برائے نام ہے. ان کے بیج انتہائی سستے ہیں, ان کی کھادوں کی قیمت ہم سے بہت کم ہے. یعنی وہ ہر کسان بغیر کسی رجسٹریشن کے, بغیر کسی اور کاغذی کارروائی کے, وہ ہر کسان لے سکتا ہے سہولیات. اور وہ جب کسان وہ ساری سہولیات ان پٹس جن کو ہم کہیں گے وہ ان کو سستی ملیں گی, اور زرعی آلات کی مد میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ہماری قیمتیں ان سے کہیں زیادہ ہیں. اور جو ہمیں سبسڈی کسان کو دی جاتی ہے ان کی جو اصل پرائس ہے وہ ہی بہت زیادہ ہے. ان کی وہی قیمت وہ جو ہمارے مقابلے میں بہت کم ہے, اور اس پہ سبسڈی دے کے بھی ہم اگر کم بات کریں تو بھی اس پرائس پہ بعض دفعہ نہیں جا پاتے ہم. اس لیے ہمارا ساتھی کسان جو ہے دوسرے ہمسائے ملک والے, وہ پیداوار زیادہ لینے کی ان کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کی انپٹس بہت سستی ہیں, اور اس پہ محنت جب کرتا ہے تو اس کو منافع بھی زیادہ آتا ہے, اور کام کرنے کا کسان کو مزہ بھی آتا ہے. ہمارے ہاں کاشتکار چونکہ پریشان ہے, اور اس کو مختلف قسم کی اسکیموں میں اس کو اتنا مصروف کر دیا جاتا ہے, جیسے اس سے پہلے کی اسکیمیں تھیں کہ وہ پہلے اس کو جو سبسڈی دی جاتی تھی وہ اپنے سبسڈی کارڈ ان کو ملتا ہے, وہ پہلے اس کے اوپر میسج کریں پھر ان کو سبسڈی ملے گی. ہمارے کتنے کسان ہیں جو پڑھے لکھے ہیں جو ان ساری چیزوں پہ عمل کر سکتے ہیں, اور یہ ایک سچائی ہے کہ اب ان کی اگلی جنریشن جو آ چکی ہے وہ پڑھی لکھی بھی ہے, اور موبائل ٹیلی فون کے استعمال کرنے والے بھی ہیں سارے, ان کو یہ پتہ ہے. لیکن اگر ایک کسان کو صبح سے لے کے شام تک اپنے کاشتکاری چھوڑ کے کسی نہ کسی قریبی شہر قصبے میں جانا پڑے گا یہ سہولت یہ پیسے وصول کرنے کے لیے, یا وہ کاغذی کارروائی کرنے کے لیے محکمہ زراعت کے دفتر میں جا کے پورا دن اس کا لگ جائے گا, تو اس کا ایک دن کام کا تو ضائع ہو گیا. تو کسان کے لیے گنے چنے دن ہوتے ہیں جن دنوں میں انہوں نے اپنی فصل کو ضرور دیکھنا ہوتا ہے. اس میں بر وقت بجائی بھی ہے, بیج صحیح حاصل کرنا بھی ہے, کھاد کا بر وقت پہ حصول ہونا بڑا ضروری ہے. بعض دفعہ کسان خریدنا چاہتا ہے وہ چیز مل نہیں رہی ہوتی. یہ ساری کچھ ایسی چیزیں ہیں مختلف قسم کی جن کی وجہ سے ہمارا کسان اتنا خوشحالی اس میں نہیں ہے, اور اتنا خوش دلی سے بھی وہ محنت نہیں کر رہا. ناظرین, رانا صاحب کی بات سے جو میں نے چیز اخذ کی ہے کہ ہمارے ہاں چیزیں جو ہیں وہ بیوروکریسی کے ذریعے ترتیب پاتی ہیں, بیوروکریسی ہی ان کو امپلیمنٹ کرتی ہے, اور بیوروکریٹک طریقے سے ہی ان پر عمل درآمد کیا جاتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کومن کے ایریوں میں چیزیں چلی جاتی ہیں, اور جب وہ اینڈ تک پہنچنی ہوتی ہیں تو ان کے اثرات جو ہیں وہ زائل ہو چکے ہوتے ہیں. دوسری طرف ہم نے اپنے ہمسایہ ملک کا ذکر کیا تو رانا صاحب نے بتایا کہ وہاں پر چیزیں سہولت جن کو دینی مطلوب ہوتی ہے ان کے لیے سہولت کا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے. کومن کے ایریا نہیں ہوتی, بیوروکریٹک معاملات نہیں ہوتے, افسر شاہی نہیں ہوتی, نوکر شاہی نہیں ہوتی, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ حکومت جن لوگوں کو, جن کسانوں کو, جن طبقات کو سہولت دینا چاہتی ہے وہ بغیر کومن کے ایریوں کے ان طبقات تک پہنچ جاتی ہے. جبکہ پاکستان کے اندر جو حکومت جو کچھ کرنا چاہتی ہے, حکومت کیونکہ ہماری سٹیبل نہیں ہوتی, مستحکم نہیں ہوتی, ان کا نالج نہیں ہوتا, اور وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں بیوروکریسی پہ, تو بیوروکریسی کا اپنا ہی چکر ہوتا ہے, اور وہ پورا جو معاملہ ہے وہ اس چکر کے اندر دم توڑ جاتا ہے. کیا کہیں گے وقار اسلم صاحب آپ؟ جی بالکل ٹھیک بات ہے پاشا صاحب کہ حکومت کی مطلب گھومن گھیریاں اس طرح کی ہیں کہ اور جو بیوروکریسی ہے وہ اس طرح کی پالیسیز بناتی ہے کہ مطلب بیوروکریٹس کو بائی پاس نہیں کر سکتے سیاستدان, اور ان کو انہی کے مرہون منت ہونا پڑتا ہے کسی پالیسی بریفنگ کے لیے, کسی معاملے کے حل. تو یہ ہمارے پالیٹیشنز کی نالائکی ہوئی نا, ان کی نالائکی, ہمارے حکمرانوں کی نالائکی ہوئی کہ ان کو کلرک جو ہے گریڈ 20 یا 21 یا 22 کا, یہ بنیادی طور پہ کلرک ہی ہوتے ہیں, ہاں وہ انہیں گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں شہباز شریف صاحب نظم و نسق کے ماہر سمجھے جاتے رہے ہیں. جب وہ وزیر اعلیٰ تھے تو
स्पीड शरीफ भी उनका नाम एक दफ़ा पढ़ा था, लेकिन स्पीड शरीफ, शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म तक पहुंच गए, वो आज तक फाइलों से नहीं निकल सके। शहबाज शरीफ आज भी फाइलों पर जोर दे रहे हैं, और किसान की भी यही मजबूरी है कि वो फाइलें नहीं पढ़ सकता, वो नहीं देख सकता। तो जिस तरह उन्होंने बताया कि किसान की जो अगली नस्ल है वो पढ़ी लिखी आ रही है, तो इसमें आप इसको डिजिटलाइज क्यों नहीं करते? जिस तरह इमरान खान साहब ने एक ऐप बनाई थी, गो के वो चल नहीं सकी और उसको चलना चाहिए था, वो इतनी नायाब टीम ने उसी का तो हम रोना रो रहे हैं कि घूमन घेरियां, तो आप भी उसी तरफ जा रहे हैं कि घूमन घेरियों में डालना चाह रहे हैं। नहीं, लेकिन उसके लिए रजिस्टर करना तो इजी हो ना, मतलब राणा साहब बता रहे हैं कि जैसे हमारे साथ वाले मुल्क में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, अक्रॉस द बोर्ड हर किसान तक बगैर किसी, तो मैं जिम्मेदार ब्यूरोक्रेसी को समझता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी इस तरह की पॉलिसीज बनने दे ही नहीं सकती, मतलब उनको वारे ही नहीं खाता कि वो इस तरह की पॉलिसी मतलब अमल में आने दें जिससे मतलब ये कीमतें गिर जाएं, क्योंकि मतलब ये सारी एक माफिया का मंजर है, और माफिया ये चाहती है कि वो इतनी बुरी तरह सरायत कर चुके हैं सिस्टम में कि माफिया का मकसद ये है कि वो सिर्फ अपना फ़ायदा सोचें और बाकी लोग मरते रहें, भूख अफलास से तड़पते रहें, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि फ़ाइलों से निकलें। मतलब अभी भी मैं देख रहा था कि किसानों के मामले में भी जो फाइल है, एप्लीकेशन की सबमिशन है, वो बड़ी ज़रूरी मतलब करार पाई है। तो इस तरह की तो शराइत होनी नहीं चाहिए। मतलब मैं इनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि किसान को क्यों चाहिए कि वो एक फ़ाइल जमा कराए, एक पूरे रजिस्ट्रेशन कराए, वो अपनी जो मतलब प्रोडक्टिव दिन गुजार सकता है, वो क्यों उस ऑफिस में जाके ज़ाया करे जहाँ पर उसे कुछ समझ भी नहीं आएगी कि क्या हो रहा है। तो आपको चाहिए कि आप मतलब इंडिविजुअलिटी को ख़त्म करें और मतलब इसको मतलब सबके लिए कर दें। मतलब जो किसान आपके साथ रजिस्टर्ड हैं सिर्फ उनको ना फवायद दें, आप जितने भी, क्योंकि 60% जिस तरह देही आबादी है, तो देही आबादी में मतलब इस ज़राअत से जो जुड़े हुए अशखास हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, तो उनको आप सेंटर स्टेज करें और उनको सामने रखते हुए उनके लिए पॉलिसीज़ बनाएं। ये रजिस्ट्रेशन वाले मामले से अब मुझे लगता है कि हमें सूबाई सतह पर भी और वफाकी सतह पर भी निकल जाना चाहिए। राणा साहब, आप क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का भी हिस्सा रहे हैं, तो ब्यूरोक्रेसी की जो बुराक्रेसी है उससे भी वाकिफ़ हैं, और जो आप क्योंकि फील्ड में भी जाते रहे हैं, तो आपका किसान के साथ भी ताल्लुक़ रहा है, तो आप क्योंकि एग्रीकल्चर को अप्स एंड डाउन्स को समझते हैं, तो ये एक ज़िमनी सा सवाल है कि ये जो पानी वैसे ही कम हो रहा है, पानी की दस्तयाबी जो है वो कम हो रही है एज ए होल, मौसमियाती तगय्युर और तब्दीलियों के बायस, ये जो सिंध का मरकज़ के साथ ये नहरों के मामले पे झगड़ा है, इस पर कुछ शॉर्ट कमेंट कर सकते हैं आप? जी पाशा जी, बात ये है कि ये तनाज़ात जो हैं ये कुछ पॉलिटिकल भी हैं और कुछ हकीकत पर मबनी भी हैं। वैसे अगर हम ये समझ लें कि आने वाले वक्त में पानी कम सब के लिए हो जाना है, तो हमें उस तरह की काश्तकारी पे जाना चाहिए जिसकी अशद ज़रूरत है कि कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ी एकड़ पैदावार हम हासिल कर सकें। पाशा जी, हमारी आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है, ज़रई रकबे में इजाफा इस वक्त मुमकिन नहीं है, बल्कि आबादियों की नज़र होता जा रहा है नई कॉलोनियाँ बनने की वजह से, और ज़रई रकबा हमारा बजाय बढ़ने के कमी की तरफ जा रहा है, जो कि अगर हम अपना चोलिस्तान और बाकी ऐसे इलाका को दोबारा काबिल काश्त बनाने के पूरे अमल में जारी हैं, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। ये इतनी जल्दी कोई ओवरनाइट एक रात में नहीं हो जाता काम। इसलिए फ़ी एकड़ पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे तो ही हम अपने मुल्क को खुशहाल कर सकेंगे। आपके सवाल की तरफ आएँ तो फ़ी एकड़ पैदावार ज़्यादा लेने के लिए हमें ऐसे सिस्टम में जाना पड़ेगा जो कम पानी से हम ज़्यादा रकबा सिराब कर सकें, और ये जो तनाज़ात है ये इनकी ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी, क्योंकि कम पानी से हम ज़्यादा रकबे पे जब फसल काश्त कर लेंगे और एक फसल को उसकी ज़रूरत के मुताबिक पानी देना, ये भी इन सिस्टम के ज़रिए, स्प्रिंकलर और ड्रिप इरीगेशन सिस्टम के ज़रिए ही मुमकिन है। वरना तो बारी का इंतज़ार करना पड़ता है, हफ्ते बाद एक किसान पानी लगा सकता है। इस सिस्टम के ज़रिए उसकी फसल को जिस वक्त ज़रूरत होगी, जितने पानी की ज़रूरत होगी उतना वो दस्तयाब होगा, वो दे सकेगा, जिसके बायस हमारी जो फसल है वो सेहतमंद
तंदुरुस्त और तवाना भी होगी, क्योंकि उसको उसके ज़रिए खाद भी मिलेगी, यानी खुराकी अज्जा भी मिल जाएंगे। अगर उस पर कोई पेस्ट अटैक आएगा उसको भी कंट्रोल कर लिया जाएगा, तो हम अपनी फसल को ज़्यादा बेहतर अंदाज में महफूज कर सकेंगे। और थोड़े पानी से, कम पानी से ये झगड़ों में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। उसमें हर किसान अपनी ओन पे, अपने रकबे पे एक वाटर टैंक बड़ा बना लेता है और उसमें ये दोनों सिस्टम लगा के जो भी उसको ज़रूरत हो अपनी फसल के मुताबिक वो इससे बेहतरीन पैदावार हासिल कर सकता है। वकार असलम साहब, एक तरफ हम गिला करते हैं कि पानी की दस्तयाबी कम हो रही है, दूसरी तरफ हम अगर पिछले 15-20 साल का पैटर्न देखें तो हम सैलाबों की जद में हैं। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से, गर्माओं की वजह से, यानी हमारा जो गर्मी का टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जा रहा है, उससे ग्लेशियर्स में पिघलाव का अमल तेज़ हो रहा है, जिससे पानी तेज़ी से और ज़्यादा मिकदार में पिघल कर आता है और वो हमारी क्योंकि स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है, जिसकी वजह से सैलाब आ जाते हैं। तो ये क्या हो रहा है कि एक तरफ हम कहते हैं दस्तयाब पानी नहीं है, दूसरी तरफ हम सैलाबों का शिकार हो रहे हैं और तीसरी तरफ हम पानी की तकसीम पर ये लड़ाइयाँ झगड़े कर रहे हैं। कैसे इसको आप देखते हैं? जी पाशा साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरह हमें मतलब कभी कोई डैम बनता रहा, कभी दयामीर भाषा डैम का लारे लगाए जाते रहे, कभी किसी डैम के बनाने के लगाए जाते रहे, तो बहुत से मतलब छोटे डैम्स मौजूद हैं। मतलब एक बड़ा डैम ना बनाए तो छोटे डैम्स मतलब बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, लेकिन वो क्योंकि मामला कटाई में पड़ा रहना है और उस मामले का कोई हल नहीं निकलना है, तो इसलिए हम पानी स्टोर नहीं कर पाते। अब जो सियासी मुखासमत इस हवाले से चल रही है, वज़ीर आज़म ने कहा है कि नहरें हम अफ़ाम तफ़हीम से निकाल लेंगे, कोई बात नहीं है, परेशान ना हो। उसकी बेसिक वजह यह है कि जो सिंध के कुछ वडेरे हैं वो बड़े परेशान नजर आते हैं कि मतलब दरिया सतलुज से क्यों निकालेंगे, दरिया सिंध से क्यों नहीं निकालेंगे। तो उस हवाले से, और यही इस चीज़ का शाखसाना है कि आसिफ अली ज़रदारी अलील पड़ गए हैं, क्योंकि वो किसी को आप क्या कहना चाहते हैं कि वो जाली मरीज बन के गए हैं? वो ऑब्वियसली जब आप किसी को फेस नहीं करना चाह रहे होते, जब आप चाह रहे होते हैं कि मामला मतलब थोड़ा दब जाए, जिस तरह आपको याद होगा कि जब सैयद आसिम मुनीर आर्मी चीफ की तकर्री का मामला था, तब शहबाज शरीफ को भी उसी ऐन वक्त कोरोना हो गया था और राजा रियाज बहुत हीरो बनते फिर रहे थे कि मैंने फ़लाँ नाम दे दिया, फ़लाँ नाम दे दिया। तो बात यह है कि ज़रदारी साहब भी इस सिचुएशन को फेस नहीं करना चाह रहे, शहबाज शरीफ साहब आप इस मामले को संभालना चाह रहे हैं। असल में नहरें जहाँ से भी निकलें, दरिया सतलुज से निकलें, जिस तरह माहिर मौशियात और माहिर ज़राअत ने कहा कि मतलब मामला ये है कि पानी का किस तरह से आपने अच्छा इस्तेमाल करना है, मतलब स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिपिंग सिस्टम, मतलब कि पानी का ज़िया बहुत ज़्यादा है। मतलब वहाँ के वडेरे इस चीज़ को नहीं समझते सिंध के, वो समझते हैं कि शायद नहरें दरिया सिंध से निकल जाएंगी तो हमें ज़्यादा पानी में असर आ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि पीपल्स पार्टी की जो सिंध में स्टैंडिंग है वो वडेरों पर बेस करती है, तो इसलिए ज़रदारी साहब अब इस मामले को फेस नहीं करना चाह रहे। हालांकि पानी तो उतना ही है, मतलब आप ये ना समझें कि मतलब दरिया सिंध में पानी कम हो जाएगा अगर नहरें वहाँ से ना निकली तो, लेकिन बस एक ज़हनी मकमसा है और उसका ख्याल अब शहबाज शरीफ साहब निकालने की कोशिश कर रहे हैं और अनकरीब ज़रदारी साहब भी रुबे सेहत होकर वापस आ जाएंगे और जितनी जो अफवाहें हैं वो दम तोड़ जाएंगे। लेकिन वकार असलम साहब, ये इसी तरह का झगड़ा हुआ जिसके नतीजे के अंदर हमने देखा कि कालाबाग डैम नहीं बन सका। बिल्कुल ऐसा। तो आप ये क्या समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब इसको हल कर लेंगे? क्योंकि मुझे तो लगता है कि शायद ये पता नहीं क्या है ये झगड़ा, आप ज़्यादा बेहतर तौर पे समझते हैं। नहीं, इसमें झगड़ा ये है कि मतलब जिस तरह कालाबाग डैम पर बहुत से मुखालफीन सामने आ गए कि मतलब नौशेरा शहर नहीं रहेगा, उसके बाद फलां चीज़ तबाह हो जाएगी, तो कॉन्स्पिरेसी थेरीज निकलती रहती हैं। लेकिन ये वाला जो मामला है इसको सिर्फ शहबाज शरीफ साहब नहीं, शहबाज शरीफ साहब के साथ और कुछ शख्सियात हैं जो वो शख्सियात आप आर्मी चीफ कहना चाहते हैं? जी, वो शख्सियात बेसिकली इस्तेकाम चाहती हैं और चाहती हैं कि मतलब ये छोटे मोटे मसले जो हैं वो मुल्क की तरक्की में रुकावट ना बने, तो इसलिए वो अपना किरदार अदा कर रही हैं और मुझे लगता है बहुत बाएहसन है कि हल हो जाएगा। ये बच्चों की तरह ये आपस में लड़ते रहते हैं और उनको इनकी सुलह करानी पड़ती है, इनको बताना पड़ता है कि इतना बड़ा कोई मसला नहीं है, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और चीज़ें बेहतर हुई भी हैं, आगे भी मुझे लगता है हो जाएंगी। और डैम वाला जो मामला है वो
سالہ سال کھٹائی میں پڑا رہا ہے اور آگے بھی مجھے لگتا ہے کوئی ڈیم نہیں بنے گا. جس طرح پہلے قوم نے 10-10 روپے اپنے گنوائے ہیں اور مطلب جتنے ارب اکٹھے ہوئے تھے اس سے 50 ارب زیادہ کے اس کی تشہیر ہو گئی تھی ٹیلی ویژن چینلز پہ, اشتہار دے دیے گئے تھے. تو یہ تو ہماری اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. رانا صاحب جی کنکلوڈنگ ریمارکس آپ سے چاہیے کہ یہ جو جھگڑا اس وقت چل رہا ہے کسان ورسز حکومت پنجاب, اس کا انجام آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا ہوگا؟ پاشا جی دو اس میں جواب ہیں. انجام اچھا تو نہیں نظر آ رہا, لیکن ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہے کہ امپاسبل ہے. صرف حکومت سپورٹ پرائز پہ کسان سے گندم خریدنے میں کامیاب ہو جائے اس وقت فوری طور پہ, کیونکہ گندم کی فروخت اب ہو رہی ہے, کسان کو اس وقت ضرورت ہے. اگر یہ کام 2 ماہ بعد ہوا تو پھر یہ کسان کے فائدے میں نہیں ہے, پھر کچھ اور لوگوں کے فائدے میں ہے. جیسے آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ ہر فیصلہ ہر وقت پہ ٹھیک نہیں ہوتا, اور ہر اقدام جو لیا جاتا ہے وہ ہر وقت پہ ٹھیک نہیں ہوتا. بر وقت لیا جانے والا اقدام ہی جو ہے وہی ٹھیک ہوتا ہے. تو اس کا حل بالکل موجود ہے, کسان سے سپورٹ پرائز پہ گندم خرید لی جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایشو سمپل ہے کہ کسان کو اس وقت پیسوں کی ضرورت ہے, کسان کو مافیا کا شکار ہونے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ حکومت جو ہے وہ جو اس نے خود اعلان کیا ہے جس قیمت کا سپورٹ پرائز کا, اس پرائز پہ گندم خرید لے تو کسان جو ہے وہ کسی بڑے حادثے کا شکار ہونے سے بچ جائے گا. مریم کے لیے چیلنج ہے بہت بڑا کہ مریم نواز صاحبہ اس چیز کو ٹیک اپ کرتی ہیں اور وہ کسان کے مسائل حل کر پاتی ہیں کہ جوں کا توں رہتا ہے معاملہ. ناظرین, آپ نے ہماری ماہرین کی گفتگو سنی. جناب رانا ریاض محمود صاحب, جناب وقار اسلم صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین, ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان مصطفیٰ کمال پاشا کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.